خبر یہ ہے کہ 10,000 کا فگر اچیو کر لیا گیا ہے، 10,000 لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں۔ اب انیشل ٹارگٹ 1,00,000 کا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ جلد ہی مکمل ہو جائے گا، اور پھر مکمل ٹارگٹ 10,00,000 کا ہے۔ شفیع جان مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 نوجوان رجسٹر ہو چکے ہیں، 10,000 کارکن رجسٹر ہو چکے ہیں، اور 272 کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ممبران اسمبلی کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور یہ رضاکار ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے خان کی رہائی کے لیے۔ اور ابھی جلد ہی 1,00,000 کا فگر ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ہم نے اس پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اور 10,00,000 لوگ جو ہی ہو جائیں گے تو پھر ہم پوری تیاری کے ساتھ منظم طریقے سے، اس دفعہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا، منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور جیسے جیسے یہ ممبرشپ مہم آگے بڑھے گی جس میں تیزی لائی جا رہی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی حلف لیں گے ان لوگوں سے۔ حلف لینے کے بعد پھر آگے کا لاہ عمل ہوگا، اور یہ فیصلہ کن اب تحریک ہوگی۔ اس کے ساتھ خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے 10,000 کارکن اور عہدیداران پہنچیں اڈیالہ جیل، اور خان کے علاج کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جب تک اتنے لوگ نہیں آئیں گے حکومت پر اس طرح کا دباؤ نہیں ڈلے گا کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کا پراپر علاج کروایا جائے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر واقعی 10,000 لوگ اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوگا۔ لیکن اگر پھر ہی وہی کام ہو کہ جس طرح ہم نے دیکھا، شفیع جان کہہ رہے ہیں جی رجسٹر ہو گئے ہیں لوگ اور پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، بڑا جوش و خروش ہے، تو پہلے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے، ان کے کاروبار ختم کیے جائیں گے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو پھر تو مشکل ہوگا، رستے میں رکاوٹیں ہوں گی، تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ بڑی مشکلات ہوگی۔ لگتا ہے اس دفعہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح حلف برداری لینی ہے، جب تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہ آ جائیں، ان کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ لوگ پہنچیں گے، 10,00,000 نہ صحیح ایک بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑے پیمانے پر اس طرح سے کوئی تحریک آگے بڑھائیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ تیاری کرتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سال کے آخر تک جا کر پھر اس بارے میں اعلان کرے کہ جی اب ہم آ رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے جو بیک چینل پر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کا رزلٹ نکل آتا ہے تو پھر شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ ہم اسی طرح سے دباؤ برقرار رکھیں، اور اگر معاملات نہیں بنتے تو پھر اس کے بعد یہ آپشن تمہارے پاس رہے کہ جی ہم نے 10,00,000 لوگوں کو رجسٹر کیا ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد اگر نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا، دیکھا جائے گا واقعی ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں، اور پھر اس حساب سے آئندہ کا لاہ عمل دیا جائے گا۔ تو 10,000 لوگوں کا ابھی سے رجسٹر ہو جانا، اس کے بعد پھر 1,00,000 کا ہندسہ اچیو کرنا، یہ ان کا مین ٹارگٹ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے 1,00,000 تک تو ان کو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں 10,00,000 کا فگر بڑا اہم ہے، 1 ملین، اتنے لوگ، اور پھر ان کو متحرک کرنا، ان کو باہر نکالنا، یہ اصل بڑا چیلنج ہوگا۔ اور اگلے ہفتے اگر بڑی تعداد میں کہتا ہوں 10,000 نہ صحیح سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ آ گئے، 1,000 کے قریب، 500,000 کے قریب، تو وہ بھی ایک پریشر بلڈ ہو جائے گا، کیونکہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ رمضان المبارک میں کہ وہ مومنٹم بلڈ نہیں کیا گیا، اس طرح سے لوگ نہیں بلائے گئے کہ جی آپ آئیں اور اس طرح سے کچھ کریں۔ اور اس کی واحد وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیک چینل پر جو بات چیت چل رہی ہے، جس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تعاون بھی چل رہا ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا مکمل تعاون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ بغیر یقین دہانیوں کے نہیں ہو سکتا، اور یہ ضروری بھی ہے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 13 خارج ہلاک کیے گئے ہیں، اور ISPR کی طرف سے باقاعدہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تعلقات عامہ فوج کا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بھارتی سپانسرڈ تھے، بھارتی مائیت یافتہ تھے 13، اور 2 مختلف کارروائیوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں جن میں ان کو مارا گیا ہے۔ ایک تو بتایا جا رہا ہے بنو میں 3 دہشت گرد اس کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 10 باڑہ کے علاقے میں خیبر پختونخوا میں 10 دہشت گردوں کو آپریشن کر کے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر اس وقت کے تناظر میں ہے کہ ایک طرف ایران جنگ آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہے، تو اب پھر خطرہ بڑھ گیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ اس طرح کی کارروائی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح سے اب افغانستان کا بارڈر بھی غیر محفوظ بنایا گیا ہے، تو اس کے بعد نظر یہ آتا ہے کہ بھارت مشرقی بارڈر پر، یعنی پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو پریشر میں لایا جائے اور یہ ان کے لیے کوئی سنہری موقع بنے۔ یہ بات اب چل رہی ہے۔ اسی حوالے سے اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے پہلگام میں دیکھا تھا، اس سے پہلے پلوامہ میں دیکھا تھا، تو اسی طرز کے آپریشن کی اس وقت باز گشت ہے، اور اس میں باقاعدہ جو
لگتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ خبر دی جا رہی ہے اس فالس فلیگ آپریشن کی، کہ اس میں استعمال کیا جائے گا وہ پاکستانی جو بھارتی جیلوں میں ہیں ان کو، یا جو غلطی سے سرحد پار کر گئے ہوئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا، وہ سالوں سے جیل میں ہیں، تو ان کا استعمال کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے دکھایا جائے جی وہ جیل توڑ کر بھاگ گئے تھے، یا بس ویسے ہی ان کا وہاں سے ڈیٹا ختم کیا جائے گا اور ان کو استعمال کر کے کہ جی یہ دیکھیں ابھی انٹر ہوئے تھے، ہوں گے پرانے کسی وقت گرفتار کیے گئے ہوں گے اور یہ بھی انٹر ہوئے تھے، انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، اور اس طرح سے پھر ان کو سامنے لا کر اور دکھایا جائے گا جی پاکستان کی طرف سے کارروائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھارتی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس بھارتی شناختی کارڈ ہو اور وہ بھارتی شہری کہلائیں، ان کو بھی بیچ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے پلوامہ کے بعد ہم نے دیکھا، آپ کو ابھینندن والا واقعہ یاد ہوگا، اس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا تھا، اس وقت بھی کوئی ثبوت نہیں آیا تھا اور کوئی بات بھارت کے سامنے نہیں آ سکی پاکستان کی انوالومنٹ کی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو پہلگام ہوا، ایک ٹورسٹ ریزورٹ، ٹورسٹ علاقہ جہاں پر زیادہ تر ویسے بھارتی گئے ہوئے تھے، وہاں پر 3 غالباً لوگ تھے جنہوں نے آ کر فائرنگ کی۔ اچھا وہ کیسے اتنی دور تک پہنچ گئے، کیا ہو گیا، کچھ ابھی تک انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا، کیوں وہاں پر فوج نہیں تھی۔ بہرحال جو ہوا اس کے بعد ان کے نام سامنے آئے، کچھ اتا پتہ نہیں لگ سکا، اور پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی بھارت نے مئی 2025 میں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک ثبوت آج تک نہیں آ سکا، کسی فورم پر بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات آئی، خاص طور پر جب پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی، اس کے بعد تو یہ بات بہت زیادہ پوچھی گئی کہ جی وہ ثبوت کہاں ہے، حتیٰ کہ امریکہ